مولانا سید مسعود حسین مجتہدی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو مخاطب فرمائیں. مولانا سید مسعود حسین مجتہدی صاحب. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین وعلى آلہم الطیبین الطاہرین وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام نگران کار جلسہ عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ، شیخ الجامعہ جامع نظامیہ، شینشین پر تشریف فرما معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، دانشوران قوم، برادران اسلامی و ایمانی، پس پردہ تشریف فرما عفت ماب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسلمانوں کے اس مرکز اتحاد دارالسلام کے وسیع و عریض میدان میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو عظیم و شان جلسہ منایا جا رہا ہے، اس وقت غلامانان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل زخمی ہیں اور روح اور جسم مضطرب اور بے چین ہے، اس لیے کہ گستاخان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور ہمارے آقا وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی بےہودہ حرکت کی ہے. عزیزان محترم، میں آپ اور دوسرے معزز علماء کرام اور مشائخ اعظام، بالخصوص صدر محترم کے تقریر کے وقت میں زیادہ وقت اور حائل نہ ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آپ کے اور ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بزرگ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، والہانہ عقیدت و محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دشمن جانتا ہے کبھی ہمارے گھروں پر حملہ کیا گیا، مسلمان صبر اور خاموشی اختیار کیا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری عفت ماب
خواتین کی عزت کو تار تار کیا گیا، مسلمان صبر کے دامن کو تھاما رہا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر پتھر بازی کی گئی، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا گیا، پھر بھی مسلمان صبر کا مظاہرہ کرتا رہا۔ لیکن جب بات آئی آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو مسلمان بے چین ہو گیا، مسلمان مضطرب ہو گیا، اور مسلمان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر میدان میں آ گئے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ عزیزان محترم، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ گلشن اسلام کو خون کی اور خون سے سینچنے کی، اسلام کے گلشن کو آبیاری کی ضرورت ہے۔ لوگوں باہر آؤ، تو عورتوں نے اپنے شوہروں کو میدان میں بھیجا، ماؤں نے اپنے لڑکوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور بہنوں نے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ اس منظر کے اندر ایک خاتون، ایک مجبور اور لاچار بے بس خاتون، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ہے اور ہاتھ میں 1 سالہ بچہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس آنے والی تنہا عورت کی گود پر پڑی۔ حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ اور پوچھو کہ یہ عورت کیا چاہتی ہے، ہم کو مردوں کی ضرورت ہے۔ وہ عورت نے عرض کیا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنے شیرقار کو 1 سالہ بچے کو پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ 1 سالہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ قربان ہو جائیے میری ماں اور بھائی بہنوں، عزیزان محترم، قربان ہو جائیے۔ اس جذبے پر صحابیہ کے اس خاتون نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا بچہ آپ کے کوئی کام میدان جنگ میں نہیں آ سکتا، نہ وہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے اپنے بچے کو آپ کے پاس لائی ہوں۔ یا رسول اللہ، جب بھی دشمن کا تیر آپ کی طرف چلے، جب بھی دشمن کی ہتھیار آپ کی طرف اٹھے، جب بھی دشمن کا نیزہ آپ کی طرف اٹھے، جب بھی دشمن کی تلوار آپ کی طرف اٹھے، یا رسول اللہ میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا، کم از کم آپ اس کو اپنا ڈھال بنا لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ ہمارے ایمانی بھائیوں اور بہنوں کا تھا جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ایک اور بات عرض کرتے ہوئے عزیزان محترم میں رخصت ہو جاؤں گا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ میرے آقا شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قربان ہو جائیے اس صحابی رسول پر۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ میرے پاس روزوں کی انبار ہے، یا رسول اللہ نہ میرے پاس زکوٰۃ و خیرات ہیں، ہاں یا رسول اللہ ایک بات ضرور ہے، آپ سے محبت اس تڑپتے ہوئے دل میں ضرور رکھتا ہوں یا رسول اللہ۔ آواز نبوت بلند ہوئی، فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، آج ہمارا عمل کمزور ہو سکتا ہے، ہماری نمازوں میں کمزوری ہو سکتی ہے، روزوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے، خیرات و زکوٰۃ میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قسم بخدا محمد مصطفیٰ کی محبت ہرگز کم نہیں ہو سکتی۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے ہرگز نکل نہیں سکتی۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ پورے ہندوستان میں فساد ہو گیا، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارا ریاست تلنگانہ ہو کہ یا ہمارا شہر حیدرآباد ہو، وہ امن کے ماحول میں رہا۔ اس کو میں خراج تحسین کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرقہ پرست آپ کے اور میرے قائد شیر ہندوستان اسد الدین اویسی صاحب کو فرقہ پرست یا فرقہ پرست جماعت کہتی ہے، آپ کی اور ہماری متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے قائد کا سیکولر کردار ہے کہ شہر حیدرآباد فسادات سے محفوظ رہا، امن کا گہوارہ بن کے ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ قائد کا کوئی حکم نہیں آئے گا، ہندوستان کے مسلمان بالخصوص شہر حیدرآباد کے مسلمان امن و شانتی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں یہ مشترکہ مجلس عمل کے ذمہ دارانہ پلیٹ فارم سے اور قوم مہدویہ کی طرف سے میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ حرکتوں کی مذمت، بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور آج کی جو قرارداد ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت سزا دے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔